أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، مسلمانوں پہ جہاں جہاں مظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے اور ظالموں کا خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 82 سے 88 تک ہے، سورۃ القصص، پارہ ہے 20، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سورہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر نیکسٹ لیکچر میں سورہ العنکبوت انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ لیسن میں قارون کا تذکرہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد قارون کا تذکرہ تھا، اور قارون جیسے کہ اس کی تھوڑا سا انٹروڈکشن لاسٹ لیکچر میں بھی تھا کہ وہ روایات کے مطابق، کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، کچھ میں آتا ہے کہ خالہ کا بھی بیٹا تھا، تو دوہری رشتہ داری تھی، اور بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی کہ مسلمان قوم میں سے تھا، اور خوبصورت تھا جس کی وجہ سے اسے منور بھی کہا جاتا ہے، تو رات کا حافظ تھا، اور اتنا مالدار تھا کہ ابن عباس کہتے ہیں 40 مردوں کی مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ تورات کے چیپٹر گنتی میں آیا ہے کہ وہ یعنی قارون اور اس کی جماعت کے 250 افراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی کہ وہ اکیلا نہیں تھا جو اس سوچ کا مالک تھا، وہ اور 250 اور لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے کا کہا اور اس نے انکار کیا، اور پھر جا کے فرعون کے ساتھ مل گیا۔ قرآن میں فرعون کے ساتھیوں میں کون کون آتا ہے؟ فرعون، پھر حامان، اور تیسرے نمبر پہ یہ قارون کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تکبر، متکبر اور سرکش لوگوں کی جب بات آتی ہے تو یہ ان میں سر فہرست ہے، حالانکہ یہ مسلمان قوم میں سے تھا۔ تو تورات کے چیپٹر میں آتا ہے کہ وہ قارون اور یعنی کہ قارون اور اس کی جماعت کے 250 افراد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جماعت کا ایک ایک آدمی، وہ کیا کہتے تھے؟ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے، خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، یعنی کہ خداوند انہی میں ہے، تو تم ہی نبوت کے دعوے دار کیوں ہو؟ یعنی کہ تم ہی نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہ سب لوگ ان کی نبوت کو مانتے نہیں تھے، وہ سرکش لوگ تھے، یہ سرکش لوگوں کی جماعت کا سرغنہ تھا۔ اب پچھلے لیسن میں ہم نے یہی سیکھا کہ وہ تورات کا حافظ بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، اور دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کا بھی ہنر تھا، سکل بھی تھی، علم بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، نعمتوں سے مالا مال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ تورات میں آتا ہے کہ قارون کی بدعمالیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تھی اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور حدیث میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ایک شخص تکبر سے اپنا ازار لٹکائے ہوئے جا رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا۔ تو دونوں جگہوں پر یہ ہمیں اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں ملتی ہیں کہ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے زمین میں دھنسایا گیا۔ اب اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو اصل علم والے لوگ ہیں، العلم جن کے پاس ہے، اور جو صرف علم انفارمیشنز حاصل کرتے ہیں اور لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور اپنا نام کا ڈنکا بجانے کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے رویوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو مال دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں اور جو آخرت کے لیے مال کو لگاتے ہیں، ان کے رویوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اہل علم اور دنیا کے لیے مال خرچ کرنے والوں کا رویہ اور صرف معلومات اور دنیا چاہنے والوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اہل علم اور آخرت چاہنے والوں کا رویہ اور عام علم اور دنیا چاہنے والوں کا رویہ، ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے
وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنا آخرت کی سوچ رکھنے والا شخص اتنا پسند ہی نہیں کرتا. وہ مال کو آخرت کے لیے لگانا پسند کرتا ہے. کچھ جمع کیا بھی لیکن اس کے لیے ایسی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے کر دے. وہ بھی کسی منطق کسی وجہ سے ہوگا, وہ بھی آخرت کی کسی بھلائی کے لیے ہوگا. لیکن دنیا چاہنے والا شخص مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اس پر پھر زوم بھی کرتا ہے. پھر مال پر جو آخرت چاہنے والا ہے, اہل علم ہے, وہ مال پر غرور نہیں کرتے, اللہ کی امانت سمجھتے مال کو. جو دوسرا ہے وہ مال پہ غرور کرتا ہے. پھر اہل علم جو ہے, العلم والے, وہ آخرت کماتے ہیں, دوسرے دنیا کماتے ہیں. یہ دنیا میں مال لگاتے ہیں اتنا جتنا دنیا کی ضرورت ہے, لیکن وہ تعیشات میں پڑے رہتے ہیں. صرف ضرورت تک وہ نہیں رہتے, اس سے آگے بھی جاتے ہیں, اعتدال چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ آخرت چاہنے والا ہمیشہ عدل کا رستہ اپناتا ہے. وہ ہر نعمت کو, علم ہے یا اس کے پاس شکل و صورت اچھی ہے, یا اس کے پاس سٹیٹس ہے, یا اس کے پاس مال ہے, وہ اسے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں. اور پچھلی جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا, اور احسان کرو کما احسن اللہ, جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر. تو اللہ انسان کو محسن دیکھنا چاہتا ہے, لیکن جو دنیا دار انسان ہے وہ محسن بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ سارا مال اکٹھا کرتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے, اللہ کی نعمت تو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو دوسروں کو حق نہیں دیتا, تو وہ احسان کیسے کرے گا؟ جو عدل ہی نہیں کر سکا تو وہ تو احسان تو اس کے آگے کا سٹیپ ہے. لیکن جو آخرت چاہتے ہیں وہ محسن بن جاتے ہیں, وہ احسان کرتے ہیں, وہ عاجز ہو کے رہتے ہیں, وہ زائد مال کو کسی کا حق سمجھتے ہیں. یہی فرق تھا آخرت چاہنے والوں اور علم والوں, یہ ایک کیٹیگری ہے, اور دوسری کیٹیگری ہے دنیا چاہنے والوں اور صرف معلومات حاصل کرنے والوں میں فرق. یہ فرق ہے ان دونوں میں. اب دیکھیں پچھلے لیسن میں 80 آیت میں بنی اسرائیل ایک دیکھیں غلام قوم تھی, لیکن اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا, یا کچھ لوگوں نے انہیں قارون کو کیا کہا, جو علم والے تھے انہوں نے کہا ویلکم, افسوس تم پر. اللہ کا دیا ہوا ثواب, اللہ کا دیا ہوا اجر, جو اللہ نیک اعمال پہ اجر دیتا ہے وہ بہتر ہے, اور اس کو صبر کے علاوہ پایا نہیں جا سکتا. نیک اعمال کرے گا ہی وہ جو صبر کرے گا, جو خود کو روک لے گا, جو استقامت سے اپنے راستے پہ, اللہ کے راستے پر چلتا رہے گا, اس کو ملے گا یہ اجر. ایمان تو لائے, نیک عمل کیے, لیکن پھر اس پہ صبر بھی کرنا ضروری ہے. یہ جو نصیحت ہے, یہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی مگر انہوں نے یہ نصیحت کی. یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ اس قوم کے مالدار ترین شخص کو. تو پتہ چلتا ہے کہ غلام قوم تھی مگر پھر بھی ان کے اندر کچھ مومن موجود تھے, اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. 76 آیت میں بھی تھا لا تفرح, لا تفرح کہ نہ تم اتراؤ. اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, تب بھی نصیحت تھی. ہمارے معاشرے میں ایک انسان کے معزز اور درست ہونے کا کرائٹیریا اس کی دولت ہوتی ہے. جو دولت مند ہے اسے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا کہ تمہاری یہ غلطی ہے. تو غلطیوں کو جب تک لوگ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے, وہ غلطیاں اس معاشرے سے, وہ گناہ اس معاشرے سے کبھی نہیں جائیں گے. جب ان کو بتانا شروع کیا جائے گا, انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا جائے گا, کچھ لوگ ہمت کریں گے, تب وہ اس معاشرے سے نکلتی ہیں وہ غلطیاں. ایک ٹرینڈ کو نکلتے نکلتے 2 سے 3 نسلیں لگتی ہیں کسی معاشرے سے کسی ٹرینڈ کو نکلتے ہوئے. تو جب وہ ٹرینڈ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ بدلے گا کیسے؟ اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی جو مہم ہے وہ شروع ہی نہیں ہوگی, تو وہ چینج کیسے آئے گا؟ تو نہیں آئے گا. پھر دیکھیں قارون جو ہے اسے کہا جاتا کہ وہ تورات کا حافظ بھی تھا, اس کے پاس علم بھی تھا, تجارت کا گر بھی تھا. تو اس نے کیا کہا, یہ سب میری قابلیت
اور علم کی وجہ سے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میری اپنی، میرے اندر ہی کوئی سرچشمہ تھا، میری قابلیت ہے. مگر یہ قابلیت جو ہے یہ تو پہلی امتوں میں بھی تھی. افرادی قوت، ہنر، سکلز، عمارتیں، ہم نے سب قوموں کا تذکرہ پڑھا ہے. عاد، سمود، قوم لوط، قوم نوح. مگر کیا تھا؟ ہدایت اور عاجزی نہیں تھی. تو کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے. سبمٹ کرنا نہیں آیا اپنا آپ. تو اللہ کو ریکوائرڈ کیا ہے؟ سبمیشن. یہ علم جو ہے، یہ جو ساری سکلز ہیں، یہ العلم ہوں گی ہی تب جب یہ سبمیشن کے ساتھ ہوں گی. ہر نعمت تب ہے جب وہ ہدایت کے ساتھ ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ جو بھی قوم سرکشی کرے گی، جو بھی فرد سرکشی کرے گا، اس کا انجام ہلاکت ہے. دنیا میں بھی ہلاکت ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی، ڈفرینٹ طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتے. کبھی اولاد نافرمان ہے، کبھی ازدواجی تعلقات اچھے نہیں ہیں، شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہیں، یا رشتہ دار جو ہے وہ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، یا آپ کے صبر کو ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہے. بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے پیچھے لگا دی جاتی ہے. کبھی کبھی تو صرف اس کو قرب الہی کے لیے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے واقعی اس کو کھپا دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کو خوار کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھے. اب جب وہ اس کو دسا دیا گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو آگے کیا ہوا؟ آیت نمبر 82 میں ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے، مکانہو، اس کے مقام کی، بالامسی، کل تک. یہ امسی جو ہے یہ کل تک یعنی کہ قریب کے وقت کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی کل ہی کی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، آج دیکھو یہ کتنا بڑا ہو گیا. یہ وہ جو کل تک ہے نا، یہ وہ والا کل تک ہے. اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کی، کل تک، ابھی کل تک یہ اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهُ، افسوس بے شک اللہ. اب وہی جو ہے نا، یہ افسوس کے اظہار کے لیے آتا ہے یا اظہار ندامت کے لیے. اور ایک رائے یہ ہے، بعض کی رائے ہے کہ یہ اظہار تعجب کے لیے آتا ہے. جیسے کہ ارے، ہم کہتے ہیں ارے تم کیا کر رہے ہو، تو اسی طرح ارے اللہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے، اس طرح ارے. یا جیسے کہتے ہیں نا عربی میں علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، تو ارے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس طرح یہ اس کا جو ایکسپریشن ہے نا، کیونکہ عربک کا جو ایکسپریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ تو بالکل قریب ترین چیز ہے نا، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ بس کچھ کے نزدیک افسوس کا ایکسپریشن ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ اظہار تعجب کا ایکسپریشن ہے. کچھ کہتے ہیں وہی کا جو ہے وہی کے ساتھ جو ہے افسوس تم پر، بے شک اللہ پھیلا دیتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں وہی افسوس کے لیے، اور کأن بے شک کی سینس میں آیا ہے. واللہ عالم. وہ کہہ رہے تھے افسوس بے شک اللہ یبسط الرزق، وہ پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے. لولا، اگر نہ ہوتا، ان، یہ کہ، من اللہ، احسان. من کیا ہوتا ہے؟ احسان. میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ کہ احسان کرتا، من اللہ، اللہ، علینا، ہم پر، لخسفا، البتہ وہ دھسا دیتا، بنا، ہمیں، بریکٹ میں لکھ لیں بھی، وہی کا انہو، افسوس بے شک وہ، لا یفلح الکافرون، نہیں، لا نہیں، یو وہ کے لیے، فلاح فلاح پاتے، نہیں وہ فلاح پاتے، کافرون جو کافر ہیں. اب وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، قارون کو دھسا دیا گیا، اور اس وقت اس کی کوئی مدد نہ کر سکا. اس کے 250 افراد کی جو جماعت تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ
اپنے ساتھ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کا بدلہ لینے پر بھی وہ قادر نہیں تھا، نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ اب اس کا انجام دیکھ کے وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے، کل یعنی کہ ماضی قریب بالکل، جو بھی کچھ عرصہ پہلے کل تک جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کی، کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، ایسا رتبہ ہوتا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہے تھے، وہ جان گئے کہ یہ چیز جو اس کے پاس تھی یہ رشک کرنے کے قابل تھی ہی نہیں۔ رشک ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اس مال پہ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، اس علم پر کیا جا سکتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پھیلاتا ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں پھیلاتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ چیزیں قابل رشک نہیں تھیں۔ افسوس بے شک ہم یہ، یعنی ایکسپریشن ایسا ہے کہ ہم تو یہ بھول ہی گئے، ارے یہ تو بات ہم کیسے بھول گئے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ کوشش اللہ نے رکھی ہے انسان کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہت سے لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا، اور باقی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں، کچھ قومیں منیس القوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے مگر رزق بہت ہوتا ہے ان کے پاس، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ہاں کافروں کو ڈھیل ہے، تو ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، انہیں خوب دنیا میں ہی ان کو نواز دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ان کے نیک اعمال کا صلہ بھی انہیں دنیا میں دیا جاتا ہے، اس لیے بھی وہ دنیا میں نوازے جاتے ہیں۔ لیکن مومن کا معاملہ تو الگ ہے، مومن کو اس کے عمل کی وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے کسی بندے کو دولت مالدار کر دیتا ہوں کیونکہ اگر اسے غریب کر دوں تو اس کا ایمان درست نہ رہے گا۔ اپنے کسی بندے کو میں غریب رکھتا ہوں، مفلس رکھتا ہوں، اگر میں اس کو مالدار کر دوں تو اس کا ایمان درست نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا رزق بڑھانا ہے اور کس کا تنگ کرنا ہے۔ جس کا تنگ کیا جائے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کا بڑھا دیا جائے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اس کا حساب اتنا سخت ہے، اسے بہت سے لوگ کے حق کا دھیان رکھنا ہے۔ جس کے پاس تنگ ہے اسے بھی دھیان رکھنا ہے، وہ تنگی میں دھیان رکھے یہ اس کی آزمائش ہے، وہ وسعت میں دھیان رکھے یہ اس کی آزمائش ہے۔ لولا، اگر نہ ہوتا یہ کہ احسان اللہ کا ہوتا ہم پر، احسان کرتا اللہ ہم پر، یعنی کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دھنسایا نہیں، ہم بھی تو اسی پہ رش کر رہے تھے، اسی کو سراہ رہے تھے، اسی کو آئیڈیلائز کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے ساتھ نہیں دھنسایا۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ فلاح پاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے مددگار ہو جاتے، کافر کون؟ یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ قارون کو۔ جو قارون کی طرح کافر ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، کیونکہ قارون نے فلاح نہیں پائی، لیکن انہوں نے اس کی طرح کفر نہیں کیا، بھی بس سوچ تھی۔ سوچ تک جو ہے نا، حالانکہ سوچ پہ بھی جو آپ کے دماغ میں دل میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سوچ ہی اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ لیکن جب تک دل میں کوئی بات ہے تب تک اس کا مواخذہ اس طرح نہیں ہے، اس پر گناہ اس طرح نہیں ہے۔ جب تک آپ زبان سے وہ منہ سے نہیں نکال لیتے یا اس پر کوئی عمل نہیں کر دیتے تب تک اس کا مواخذہ، اس کا حساب کتاب یا اس پر سزا نہیں ہوگی۔ مواخذہ تو ہوگا، حساب تو اللہ تعالیٰ کی تو وہ علم میں ان سب چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے جو دلوں میں بھی ہوتی ہیں، مگر ہاں اس پر سزا نہیں دی جاتی۔ مواخذہ تو ہوتا ہے لیکن سزا نہیں ہوتی۔ تو اپنے دلوں کے شبے اور غلط چیزوں کو سراہنا اور کسی کے بارے میں بدگمانی اسے دل میں ہی روک لے، ورنہ یہی بدگمانیاں بڑھتے بڑھتے سورہ حجرات میں کیا آتا ہے؟ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کچھ گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ بدگمانیاں گناہ میں ڈل جاتی ہیں، اس لیے اسے گمان کے لیول پہ ہی روک دینا چاہیے۔ انہوں نے گمان کے لیول پہ تھے اس لیے یہ دھسائے نہیں گئے، اگر یہ پریکٹیکلی کچھ کر لیتے تو یہ بھی دھسائے جاتے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور کافروں کو اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کافر کو سپورٹ کیا جائے
تو انسان انہی میں سے ہوتا ہے. اگر اس کو پسند کیا جائے تو انسان انہی میں سے ہوتا ہے. ایک مسلمان کا کیا فرض ہے؟ امت مسلمہ کا کیا فرض ہے؟ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسلام کو، قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے. دوسرے لوگوں تک پہنچائے کیونکہ امت وسط ہے نا ہم. تو ہم دوسری قوموں اور قرآن کے درمیان میں برج ہیں، ہم نے پہنچانا ہے یہ پیغام لوگوں تک. اگر ہم یہ نہیں پہنچائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا کام نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کافروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کافروں کو سپورٹ کرنے جیسا ہی ہے. اور کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے. اگر ان کی مدد کر دی جائے تو کافر فلاح نہیں پاتے. دیکھیں، ایک انسان جو حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، تو وہ حق کو سٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے. اگر وہ حق کے راستے پہ نہیں چلتا تو وہ سٹرینتھ وہ نہیں دیتا. اور کیا ہوتا ہے؟ دوسری جگہ سٹرینتھ بڑھتی ہے، وہ اس گروپ کو ہلکا کر دیتا ہے. ایک سپاہی ہے، اس کا گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غداری کرے اور دوسری قوم سے جا کے مل جائے. اگر وہ اپنے حصے کی لڑائی نہیں لڑتا تب بھی وہ مجرم ہے، تب بھی اس نے جرم کیا، کیونکہ اس نے اپنی جماعت کو کمزور کیا، ہلکا کر دیا. اس نے اپنا فرض نہیں ادا کیا. تو اس لیے کافروں کی مدد کرنا، اپنا کام نہ کرنا بھی کافروں کی مدد کرنا ہے. اور کافر فلاح نہیں پاتے. دل کا یہ ہے دار الاخرہ، گھر آخرت کا. نجعلھا، ہم بناتے ہیں اسے، للذین، ان کے لیے جو لا یریدون، نہیں وہ چاہتے، علوا، بلندی، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے. اب دیکھیں، یہ ہے گھر آخرت کا. ہم بناتے ہیں ان کے لیے، نہیں جو چاہتے بلندی. یہ علو جو ہے نا، یہ ذاتی تکبر کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بلندی، اپنی بڑائی، اپنی برتری نہیں چاہتے زمین میں. اور نہ وہ فساد کرتے ہیں. فساد کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ ظلم کا نتیجہ ہے. تو وہ معاشرے میں یہ لوگوں سے ریلیٹڈ گناہ ہے. علو اپنی ذات سے ریلیٹڈ گناہ ہے، خود کو بڑا سمجھنا، خود کو برتر سمجھنا. اور یہ اس طرح کی سرکشی ہے. اور فساد جو ہے یہ لوگوں سے ریلیٹڈ سرکشی ہے، کہ لوگوں کو ان کا حق نہ دینا اور بگاڑ پیدا کر دینا، ظلم کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرہ بگڑ جائے گا. تو وہ لوگ آخرت کا گھر، آخرت میں اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے جن میں نہ بلندی یعنی علو ہوتا ہے اور نہ وہ فساد کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقی لوگوں کے لیے. یہ متقین کی صفات ہیں. ایک تو عاجزی، تکبر نہیں کرتے، خود کو برتر نہیں سمجھتے. اور دوسرا، یہ متقین کے لیے آخرت کا گھر ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ فساد نہیں کرتے. اور قارون کا فساد کیا تھا؟ دیکھیں، ہر طرح کا حق نہ دینا فساد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر طرح کا حق نہ دینا ظلم ہے، ظلم کا نتیجہ فساد ہے. لیکن قارون کا فساد مال کی غلط تقسیم تھا. مال کو اپنے پاس ایکیومولیٹ کیے رکھنا تھا، اکٹھا کیے رکھنا تھا. تو زمین پر فساد کا ایک بیسک ریزن مال کی غلط تقسیم ہے. خواہ وہ گھر میں ہو، وہ خاندان میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، خواہ وہ معاشرے میں ہو، حکومت کی طرف سے، میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی، خاندانی سطح پہ بھی، اور معاشرے کی سطح پہ بھی. جب آپ لوگوں کو حق نہیں دیں گے اور مال کی منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے، بالکل عدل پہ تقسیم نہیں کریں گے، ضرورت مند کو کا خیال نہیں رکھیں گے، تو فساد ہو جائے گا. اور ایسا شخص جو ہے یہ آخرت کو نہیں پا سکے گا، وہ متقی نہیں ہوگا. دیکھیں، تقوی کی بات کی گئی ہے. انجام متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نہ خود بڑائی میں پڑتا ہے، نہ سرکشی میں پڑتا ہے، اور نہ وہ فساد کرتا ہے، نہ وہ لوگوں کا حق مارتا ہے. ہر خوبی عاجزی ہے، عدل ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو حق دینا، یا احسان ہے، اس سے بھی اوپر کا ہے.
کہ حق سے بھی زیادہ دینا. اور اس کے علاوہ قارون میں علم بھی تھا، سب کچھ جو بھی ہے، ہر خوبی، علم کے لیے لگن، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا، یا عمل کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، نیکیوں کی دوڑ لگانا، یہ سب تقویٰ سے آتی ہیں، سب کی سب. جس دل میں اللہ کی بڑائی ہے نا، کوئی دوسری بڑائی اس کے دل میں آئے گی نہیں، نہ اپنی نہ دنیا کی. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر بھلائی کا سرچشمہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنے والا انسان، اسی کو آخرت کا گھر ملے گا. اور اس کی دو بڑی خوبیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو عاجزی، وہ خود کو برتر نہیں سمجھتا، اور دوسرا وہ فساد نہیں کرتا، وہ لوگوں کا حق نہیں مارتا، وہ بگاڑ کی وجہ نہیں بنتا. پھر 84 آیت میں ہے من جاء، جو کوئی لایا، بالحسنتی، بھلائی، فلہو، تو اسی کے لیے، خیر منہا، بہتر اس سے. بہتر اس سے کیا مطلب؟ جو بھلائی لائے گا دنیا میں، جو بھلائی لائے گا تو آخرت کی بھلائی اس کو ملے گی، تو اسی کے لیے ہوگی اور اسے بہتر ہوگی. کس چیز میں بہتر ہوگی؟ استاذہ بڑے اچھے ورڈ یوز کرتی ہیں وصف میں. وصف عربی میں کہتے ہیں، اور وصف جو ہے وہ اردو میں کہتے ہیں. وصف میں اور قدر میں اور ذات میں. یعنی کہ وصف کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوالٹی. قدر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوانٹٹی. اور ذات ہوتا ہے اس کی فارم، اس کی شکل. تو وہ ہر لحاظ سے جو آخرت کی نعمت ہے نا، وہ ہر لحاظ سے آخرت کی بھلائی بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو نیکی کا اجر ہے، نیکی کی جزا ہے، وہ 10 سے شروع ہوتی ہے. ایک نیکی ہے تو اس کے بدلے 10 کا اجر ملے گا، اور پھر 700 گنا تک جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. تو جو کوئی لایا بھلائی تو اسی کے لیے ہے بہتر اس سے. اور جو کوئی لایا برائی، ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لایا برائی، فلا، تو نہیں، یجزی الذین، وہ بدلہ دیے جائیں گے، تو نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الذین، جنہوں نے عملوا السیئات، عمل کیے برے، الا، مگر، ما کانوا، اس کا جو کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. بھلائی کا بدلہ بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی کی. دکھاوے کے لیے بھلائی وہ بھی اللہ کے ہاں بھلائی نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک سیئہ ہی ہے. سیئہ ویسے تو صغیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے، لیکن بہرحال بھلائی کا بدلہ اللہ کے ہاں بھلائی ہے. اور جو برائی کرے گا تو وہ برائی سے ہی بدلہ پائے گا. دنیا میں کی گئی برائی کا بدلہ آخرت میں بھلائی نہیں ہو سکتا. جنہوں نے برے اعمال کیے تو انہیں برے اعمال کی جزا ہی دی جائے گی، وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے. الا ما کانوا یعملون، مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اب دیکھیں، دنیا میں انسان بھلائیاں برائیاں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہر بھلائی اور ہر برائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے نزدیک برائی ہوتی ہیں، مگر اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ جو آخری دور فتن ہے نا، اس میں بھلائی برائی پہچاننی مشکل ہو جائے گی. جو حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کو فسادی کہا جائے گا، یہ تو فساد برپا کرا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے الگ ہوگا. اس کو پہچان وہی سکے گا جس نے دین سیکھا ہے. تو اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، وہ بھلائی جو اللہ کے ہاں بھلائی ہے، اور برائی کا بدلہ برائی ہے، وہ برائی جو اللہ کے ہاں برائی ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کرائٹیریا ہے. پھر 85 آیت میں ہے ان الذی، بے شک وہ جس نے، فرض کیا، علیہ کا، آپ پر فرض کیا. کیا فرض کیا؟ آپ پر، القرآن، قرآن کو، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سکھانا فرض کیا. لا رادو کا، البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد، طرف لوٹنے کی جگہ کے. معاد ہوتی ہے لوٹنے کی جگہ،
یہاں مراد ہے مکہ کی طرف۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں، جیسے شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی جا رہی تھی، یہ تب سورہ نازل ہوئی تھی، تو یہ آیات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس کا جو مضمون ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے مکی صورتوں کا ہوتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دلائل ہیں اور ڈراوے ہیں اور تنبیہات ہیں کہ سرکش نہ بنو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، رسالت کو قبول کرو، رسالت کے لیے دلائل ہیں، آخرت کی بارے میں تنبیہات ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، لیکن یہ والی اسپیشلی جو آیات ہیں یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ یہ واپسی پر نازل ہوئیں، جو مدینہ تک کا راستہ تھا نا، مکہ سے مدینہ، اس راستے میں 85 سے یہ آن روڈ جتنی بھی آیات ہیں، یہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ راستے کی آیات ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی آیات نہ مکی ہے نہ مدنی۔ رابعہ جو ہے وہ راستہ جو مکہ کی طرف جاتا تھا، اس راستے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے نا، جب کہہ رہے تھے مکہ کو دیکھ کے کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے، اس کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں اس جگہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ بڑے غم کا ایک عالم تھا۔ کیا تھا؟ لوگ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالندوہ میں، اسپیشلی جو سیرہ جنہوں نے پڑھی، تو دارالندوہ میں ان کی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی گئیں، اور پھر ان کے گھر کو محاصرے میں لے لیا گیا، اور پھر انہوں نے مٹھی بھر ریت ان کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے، اور پھر وہاں سے نکل گئے اور انہیں کوئی دیکھ نہیں سکا۔ بہرحال تو ایک غم کا عالم تھا۔ پھر یہ آیات کہتے ہیں کہ جوفا کے مقام پہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ آپ وہاں ضرور لوٹیں گے، لوٹنے کی جگہ ضرور لوٹیں گے۔ اور مکہ بھی دیکھیں آٹھویں سال ہجرت کے فتح ہو گیا تھا، 7 سال بعد، تو اللہ تعالیٰ نے واپس وہاں لوٹا دیا۔ تو معاد جو ہے نا، وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، یا لوٹنے کی جگہ کسی بھی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ قیامت کے روز، حساب کتاب کے وقت اللہ کے سامنے لوٹنا ہے۔ تو رسول اللہ کی لوٹنے کی جگہ قیامت کے روز کیا ہوگی؟ مقام محمود۔ وہ ہماری طرح کٹہرے میں تو نہیں کھڑے ہوں گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شفاعت کا حق دیا جائے گا، تو وہ مقام محمود کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، آپ پر قرآن کا پڑھنا پڑھانا اللہ نے فرض کیا، اور پھر وہ آپ کو جہاں سے آپ کو نکالا جا رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے گا۔ پھر وہ راد، لوٹانا، البتہ پھر لے جانے والا ہے آپ کو، آپ کو الا معاد، طرف لوٹنے کی جگہ کے، الا طرف کو کہتے ہیں نا، اعلیٰ ہوتا ہے اوپر۔ قل کہہ دیجئے، ربی، قل ربی کہہ دیجئے میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، میں اسے جو جاء لایا، بالہدا ہدایت کو، ومن اور اسے جو ہوا ہو وہ، فی ضلال مبین، گمراہی میں۔ دلال کیا ہوتی ہے؟ گمراہی، دلال گمراہی میں، فی ہے نا، تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہو وہ گمراہی میں، مبین کھلی۔ اب یہ مشرکین مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ کیوں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ قرار دیتے تھے کہ یہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے کسی اور طرف نکل گئے ہیں، اور ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ کوئی فساد پیدا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت کو لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی کہ تم جسے گمراہ کہہ رہے ہو وہ گمراہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون گمراہ ہے، تم گمراہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ تو گمراہ کون ہوا؟ کفار مکہ گمراہ ہوئے۔ وما اور نہ کنتا تھے آپ، ترجو آپ امید رکھتے، ان یلقا کہ القا کی جائے گی، الیکا الیک الکتاب طرف آپ کے کتاب، الا مگر رحمتا من ربک رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، ظہیرا للکافرین مددگار کافروں کے۔
اب یہاں پر کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی جب مصر کے لیے نکلے تھے، مدین سے مصر واپس آ رہے تھے اپنے وطن میں، وہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے راستے میں نبوت دے دی جائے گی۔ رسول اللہ جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، یکسوئی کے لیے جاتے تھے، سوچ وچار کے لیے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، یکسو ہو کے اللہ کو یاد کرتے تھے، تب وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مجھے یہاں نبوت مل جائے گی۔ دونوں کی عمریں تقریباً لگ بھگ 40 سال تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تقریباً 30 ایئرس کے تھے، 30s میں ہی ان کی عمر آتی ہے جب وہ نکلے تھے مصر سے، اور واپس وہ 10 سال بعد آئے تھے، تو 40 ایئرز ہی تقریباً ان کی نبوت جب ان کو ملی تقریباً 40 ایئرس کے تھے، اور رسول اللہ بھی تقریباً 40 ایئرس کے تھے۔ تو نہیں تھے آپ امید رکھتے، کسی نبی کو یہ نہیں پتا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی جائے گی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہے۔ تو پھر آپ کافروں کے مددگار نہ ہوں۔ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں کہ کافروں کو سپورٹ نہیں کرنا، ان کی مدد نہیں کرنی، دین کے احکامات کو پورے اخلاص کے ساتھ مکمل پہنچانا ہے، کوئی نرمی نہیں کرنی، کوئی رشتہ داری، کوئی برادری، کوئی معاشرے کا پریشر، کوئی سرداری کا پریشر نہیں لینا۔ رشتہ داری دیکھیں وہاں پہ یہ سارا قبائلی نظام تھا، رشتہ دار بھی تھے، معاشرہ بھی تھا، سب کچھ تھا، تو یہ سب پریشرز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فلا تکونن، پر ہرگز نہ ہو آپ ظہیرا للکافرین، مددگار کافروں کے، کافروں کی مدد نہیں کرنی۔ اور یہ بات وہی ہے کہ کافروں کی مدد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کے گروہ میں جا کے شامل ہو جائیں، ایک سپاہی کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزٹ جو دشمن فوج ہے اس کی طرف سے لڑنا شروع ہو جائے۔ ایک سپاہی کی غداری، ایک سپاہی کا جرم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سائڈ سے لڑے ہی نہ، یہ اس کی اپنی سائڈ اپنی قوم سے بے وفائی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی اپنے دین سے یہ بے وفائی ہے کہ وہ اپنے دین کا کام ہی نہ کرے، اور یہ اپنے دین کا کام نہ کرنا کافروں کی مدد ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے ملنے نہیں والے تھے، نہ ان کی مدد کرنے والے تھے، اپنا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی صرف یہ ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت دراصل ہم سب کے لیے ہے کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے تو ہم پہ کتنا زیادہ یہ فرض ہے۔ رسول اللہ کا تو اخلاص ہم اس کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتے، کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز کافروں میں سے نہ ہو جائیں، تکونن، نون پہ تشدید ہے، کلام میں زور ہے، تو ہمارے لیے یہ کس قدر ضروری چیز ہے کہ اپنے دین کا کام کرو، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ہم دین کا کام تو دور، ہم تو واقعی کافروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے میڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈریسز کو، ان کے ٹاکنگ سٹائل کو، ان کے اطوار، ان کے طریقوں کو، ان کی ہر طرح کے جسچر کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کلچر کو بھی جب ہم فروغ دیتے ہیں، ان کے کلچر کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، تب بھی ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 87 میں ہے وَلَا يَصُدُّنَّكَ، اور نہ وہ ہرگز، پھر نون پہ تشدید ہے، کلام میں زور ہے، اور نہ وہ ہرگز روکیں آپ کو، عن آیات اللہ، آیات سے اللہ کی، بعد بات اس کے کہ اذ جب انزلت وہ نازل کی گئیں، الیکا آپ کی طرف، ودعو اور دعوت دیجیے، الی ربک اپنے رب کی طرف، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہوں آپ من المشرکین مشرکوں میں سے، اور نہ ہرگز روکیں آپ کو آیات سے اللہ کی، وہ نہ روکیں، یعنی کہ وہ کیسی پوزیشن ہو ان کے پاس، جتنے بھی وہ اتھارٹیٹیو ہوں، جتنے بھی وہ ہائی پوزیشنز پر ہوں، جتنے بھی وہ مالدار ہیں، سردار ہیں، کچھ بھی ہیں، قرآن کا کوئی حصہ نہیں روکنا ان کی وجہ سے، پورا پہنچانا ہے، کوئی پسند کرے نہ کرے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ایسا کر کے نعوذ باللہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی کسی آیت کو روکنا نہیں ہے، آیات کو روکنا نہیں ہے، جب وہ ہو گئی نازل آپ پہ تو آپ کا فرض ہے آگے پہنچا دینا،
اس کی دعوت کر دینا. اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے مسروق تابعی سے, میں نے بہت بار کوٹ کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کہا تھا, انہوں نے آگے پھر کوٹ کی کہ جس نے تین چیزیں کہیں اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یعنی وہ کافر ہے. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, ایک کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا, تیسرا اس میں تین بڑے بڑے مسائل ہیں جس کا حل ہے, اور تیسرا کہ انہوں نے کچھ چھپا لیا جو اللہ نے ان پہ نازل کیا. انہوں نے کچھ نہیں چھپایا, سب کچھ بتا دیا, آگے پہنچا دیا. وہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا آتا ہے, سورہ مائدہ میں آئی تھنک خطبہ حجۃ الوداع کی وہ جو کوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. تو وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اور یہاں بھی یہی تنبیہ ہے, اور ہرگز نہ ہو آپ مشرکوں میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ ہے, تو ہمارے لیے بھی یہی تنبیہ ہے کہ جو حکم ہے اسے کسی پریشر کی وجہ سے چھپانا نہیں ہے. ہاں حکمت کے ساتھ بتانا ایک اور چیز ہے, اور اس کو چھپا لینا ایک اور چیز ہے. وَلَا تَدْعُوا, اور نہ آپ پکاریے, مع اللہ, ساتھ اللہ کے, الہن, کوئی الہ آخر دوسرا, لا الہ, نہیں کوئی الہ, بریکٹ میں لکھ لیں برحق, الا ہو, مگر وہی, کلو شیئن, ہر چیز, ہالکن, ہا لام کاف, ہلاکت بھی اسی سے ہے نا, ہلاک ہونا, ہالکن, ہلاک ہونے والی ہے, الا, سوائے, وجہہ, اس کے چہرے کے, لہ الحکم, اسی کے لیے ہے حکم, اسی کے لیے حکومت ہے, فیصلہ ہے, وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, ترجعون, تم پلٹائے جاؤ گے, تم لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد شرک کے خلاف تھا. سورت کا اختتام بھی شرک کی تردید سے ہو رہا ہے. سورت کا آغاز دیکھیں فرعون کی سرکشی سے تھا, شروع آیات میں فرعون کی سرکشی کی بات تھی اور تکبر کی بات تھی, اور آخر میں اس سرکشی کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا. جو اللہ کو رب مان لے گا, جو اللہ کو سب سے بالا و برتر مان لے گا, وہ کبھی سرکشی نہیں کرے گا, اس کے دل میں کوئی اور بڑائی آئے گی نہیں. تو نہ آپ پکاریے ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا الہ, جب اللہ ہی سب سے برتر اور بالا ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کی امید نہیں رکھنی, کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا. اللہ ہی ہے سب سے برتر, تو وہی ہر طرح کی مشکل حل کرنے پر بھی قادر ہے. تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی ہر چیز, وہی ہے, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک روز قیامت اللہ کے علاوہ 8 چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی, کچھ علماء کے نزدیک, اور وہ ہے اللہ کا عرش, اللہ کی کرسی, جنت, دوزخ, روح, کیونکہ روحیں تو ہوں گی نا, روحوں کو ہی دوبارہ جب جسم اٹھائے جائیں گے, وہ روح دوبارہ جائے گی ان میں, روح تو ان کو, وہ تو فنا نہیں ہوئی. روح, ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جہاں سے دوبارہ انسان گرو کرے گا, لوح محفوظ اور قلم. بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں بھی فنا نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے باقی رہنے والا ہے. تو یہ شرک کی تردید پر ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے سوا کسی الہ کو پکارنا ہی نہیں, کیونکہ وہی الہ برحق ہے, کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اللہ کے وجود کے علاوہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. سورہ رحمان میں کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کا چہرہ ذو الجلال والاکرام وہ باقی رہے گا, باقی ہر چیز فانی ہے. سورہ مزمل میں بھی آتا ہے کہ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا, نہیں کوئی الہ سوائے اس کے, تو بنا لے اسے وکیل. سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی حکومت, حکم ہی کا ورڈ آتا ہے نا, وہ اپنی حکومت, اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے فیصلوں میں, اپنی مشیت میں, اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے. اسی نے خلق کی ابتدا کی ہے, ہر چیز کا منبع, اس کا سٹارٹ, اس کا اوریجن, ہر مخلوق کا, ہر تخلیق کا اللہ تعالیٰ ہے, اور واپس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, لوٹائے بھی وہیں جانا ہے. تو پھر درمیان میں کسی اور کو کیوں ماننا؟
یہ تو سارے کا سارا ٹیسٹ ہے نا، جو درمیان کی حالت ہے، جو دنیا میں انسان کی حالت ہے، سارے کا سارا ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے گزرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ یہ سورہ قصص الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی۔ سورہ کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ اس میں عورتوں کے لیے بہت نصیحت ہے، تو اس میں عورتوں کے لیے واقعی بہت نصیحت ہے، کیونکہ اس میں بہت سی عورتوں کا ذکر ہے، ان کے کردار کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے صبر کا ذکر ہے، جنہوں نے انہیں ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ انہیں دریا میں ڈال دیا تھا، دریا میں ڈال دیا۔ صبر، ماں کا صبر، پھر بہن کی سمجھداری، بہن کی محبت بھی، سمجھداری بھی، پھر آسیہ علیہ السلام کی محبت، شفقت، حق کی پہچان کہ انہوں نے حق کو پہچانا۔ وہ تو اب یہاں اس سورہ میں تذکرہ نہیں تھا، لیکن آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ لیکن آسیہ علیہ السلام کے کردار میں بہت سی چیزیں ہیں عورتوں کے لیے، کہ کیسے بھی حالات ہیں، وہ عورت ہی تھی نا، ایک عورت تھی، لیکن وہ حق پر کھڑی رہیں، ظلم کے خلاف کھڑی رہیں، اور پھر انہیں جنت میں ان کے لیے گھر بھی دکھا دیا گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو ہر انسان کو نہیں ملتا، لیکن ان کی عظیم قربانی کے بدلے انہیں عظیم معجزہ انہیں عطا کیا گیا، کہ انہیں دنیا میں وہ گھر دکھایا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، جب وہ مصر کے لیے نکلے مدین سے، تو وہ بھی ساتھ نکلی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم قتل کر کے آئے ہو، تمہارے تو وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، اور تم 10 سال سے گئے بھی نہیں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے کیوں، ایسی کوئی بات نہیں آتی۔ پہلے ان کی حیا کا تذکرہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جانے کا تذکرہ تھا۔ قرآن میں آپ کو پتہ ہے کسی رشتے کو صاحبہ نہیں کہا گیا، ماں کو ماں ہی کہا گیا ہے، بیٹی کو بیٹی کہا گیا ہے، بہن کو بہن ہی کہا گیا ہے، لیکن بیوی کو صاحبہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، ساتھ رہنے والا، کیونکہ وہ ساتھی ہے، وہ ہر جگہ ساتھ رہنے والی ہے، وہ ساتھ دینے والی ہے۔ اور یہ ساتھ کیسے دیا جاتا ہے؟ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یہ ساتھ ایسے دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو اس میں سوچنے کی ہے کہ اس سورہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہوا، اس میں کون کون سے واقعات تھے؟ کہ انہوں نے ان سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا، تو انہوں نے جب ایک لڑکے کو قتل کر دیا، مار دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی گناہ کے مار دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن خود بھی ان سے ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کی مشیت تھی، ان کی نیت نہیں تھی، لیکن ایسے ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی، حالانکہ خود بھی انہوں نے بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، انہیں پانی پلایا تھا، اور وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس کی بھی مدد کی تھی بغیر کسی مفاد کے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب دوسرے میں وہ دیکھتا ہے تو اسے نظر آتی ہیں، لیکن خود میں نظر نہیں آتی، خود وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک نصیحت ہے کہ انسان ہمیشہ جب کسی کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ پاس کرے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے۔ ایک بات کو، ایک واقعہ کو، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بہت سے اینگلز ہو سکتے ہیں، بہت سے اینگلز ہو سکتے ہیں۔ وہ اینگلز اسی کو نظر آتے ہیں جو اس قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے، جو اس قرآن پہ غور و فکر، یہ معجزہ ہے یہ کتاب، اس پہ غور و فکر کرنے سے ہر بار نئی چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہر بار قرآن پڑھنے سے نئے راز کھلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن ویسے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔